آپ کا ایک سوال میری طرف آ گیا جی آ گیا. وہ کیسے صحیح ہے کہ جو بندہ اجتہاد کر رہا ہے وہ کیسے صحیح ہے جس نے غلط کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میں اگر اجتہاد مجتہد صحیح کرے تو دو نیکیاں، اگر غلط کرے تو ایک نیکی. یہ بیان نبی پاک علیہ السلام کا ہے. غلط پر ثواب کیوں ہے کہ وہ مجتہد ہے. اس لیے جنہوں نے اجتہاد صحیح نہیں کیا اجتہادی غلطی کی ہے ان کو بھی ثواب ہے. گل کر رہے ہیں کہ تسی مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اجتہاد کریا ٹھیک بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہو گیا کہ رفع دین ہو گیا منسوخ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا انہوں نے نہیں پتہ لگیا امامہ نو کہ وہ رفع دین منسوخ ہویا یا نہیں ہویا. یہ دو طبقے ہیں جسے آپ آگے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ایک مسائل ہائلائٹ کی، باقی اور بڑی ہیں جی بخاری کے اندر. صحابہ کے دو طبقے ہیں جی، ایک نے ادھر پڑھی ہے ایک نے ادھر جا کے پڑھی. غلط کون ہے بتائیں آپ؟ اچھا بتائیں جی. میں بتاؤں آپ بتائیں. انہوں نے پڑھی جی چھوڑی کسی نے؟ چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی. یہ دیکھیں یہ دو طبقے ہیں جی، ایک نے ادھر جا کے پڑھی ایک نے ادھر پڑھی. عمل ہو گیا مختلف، ان کا ادھر جا کے ہے ان کا ادھر ہے. دونوں ہیں مجتہد، دونوں کو ثواب ملے گا. دونوں کو سامنے یہی میں نے آپ کو سمجھانا تھا. سوال کریں جی، میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں جی مسئلہ. ہاں جی میں میرا سوال وہی پہلا آپ فرما رہے تھے کہ رفع دین منسوخ ہوا ہے. منسوخ ہو میں گیا. آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ منسوخ ہوا ہے. جی جی حکم منسوخ ہے تو حکم منسوخ دکھا دیتے ہیں. آپ نے اس بات کو اب سننا ہے، سن کے پھر جواب پھر سوال کرنا ہے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. کوئی اور مسئلہ نہیں کرنا. ہر سوال کا جواب میں دیاں گا. اگر ایک بھی جواب نہ سی دواں چلو قاری صاحب کہن ایتھے آؤ جی. سوال میں تواڈے تے پہلے میں فکر کردا ہے جی بالکل سوال کرو. تھوڑے سوال دا جواب دیاں گے اور تساں دینے. ٹھیک ہے جی سوال کرو. تسی یہ مینوں دکھانا ہے پیارے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہمیں دکھا دیں سرکار نے کسی کو رفع دین کرنے کا حکم دیا ہو. اچھا ٹھیک ہے جی یہ دکھائیں آپ. مسئلہ نہیں رہا اب تو مسئلہ انہوں نے چینج کر دیا. جی جی میں سوال کا جواب دوں گا آپ جواب ٹھیک کریں. ٹھیک بالکل بات مختصر. آپ نے حدیث دکھانی آپ قرآن سے وہ آیت دکھائیں. لو جی اس کا جواب تو پہلے دینا جی. جواب دے رہا جی دیں بسم اللہ. آپ جواب دیں گے بات آگے چلے گی. حکیم الصلاح ٹھیک ہے. یہ بہت جگہ ہے. کوئی ایسی آیت پیش کریں جس میں یہ لکھا ہو عشاء کی اتنی رکعت، عصر کی اتنی، مغرب کی اتنی، ظہر کی اتنی، فجر کی اتنی. کوئی ایک بات یہ ہوئی کہ آپ نے مجھ پہ سوال کرنا ہے میں نے جواب دینا ہے. یہ مجھ پہ کریں گے یہ میں ان کا جواب دوں گا. میں نے سوال کر دیا اب جواب ہے کوئی. اب جواب دیں. جواب پھر آپ کی نا. آپ جواب دیں گے تو بات چلے گی نہیں تو آگے نہیں چلے گی. آپ ایک طرف پہ سوال کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں آپ کے جواب دے رہا ہوں نا. میں آپ کے جواب نہیں دے رہا. عشاء کی جماعت ہم کروائیں گے میں رفع دین کروں گا آپ کی بات ریکارڈ ہوگی. یہ جواب ہے. میں نے کہا آپ دکھائیں جی. آپ مجھے کہہ رہے ہیں جواب آپ دکھائیں گی. آپ میری بات دکھا دیں بات آگے چلے. آج ایسے نہیں ہوگا. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں سوال کروں گا. مختصر دو باتیں. یہ جواب دیں آپ کے پاس دلیل ہے. یہ سوال کریں گے آپ کے پاس دلیل ہے. آپ اب سوال کی آپ کے پاس دلیل ہے. آگے نہیں چلنا پہلے جواب دیں. آپ جو آپ کا جواب ہے وہ ریکارڈ ہو گیا. میں اس لیے کہہ رہا تھا آپ حکم رسول دکھائیں. اللہ کی عزت کی قسم یہ سر پہ قرآن ہے. سرکار نے فرمایا ہو کہ رفع دین کرو. یار کہ یہ بندے کیسے بندے. آپ جواب دیں. آپ کا سوال آپ نے کہا کہ سوال آپ کا سوال جواب میں دوں گا. آپ کا سوال کروں گا آپ جواب دیں گے. آپ کا سوال میں نے کہا کہ نبی پاک آپ کا سوال ایک حدیث دکھا آپ کا سوال کہ سرکار نے آپ کا سوال سوال ہی کر رہے ہیں. آپ کو سوال ہی کو کر رہے ہیں کہ اس کا جواب دیں گے تو بات آگے. اللہ سوال یہ قرآن پاک اٹھا کے یار کیا کر رہے ہو تھا کہ جناب نے ہمیں یہ دکھانا ہے کہ نبی پاک نے حکم دیا ہو. ادھر جاتے ہو. آپ سوال کریں میں جواب دوں گا. میں سوال کروں آپ جواب دیں گے. سوال تو میں نے قائم کر دیا. آپ جواب دیں بات آگے چل پڑے. ہم نے آپ کو آج دکھانا تھا کہ یہ منسوخ ریکارڈنگ چلا. ہم کیمرہ کیمرہ کو نہیں کرنا. اچھا جی اب بتائیں جی. جی اب آپ کے بھائی لیکن وہ جڑی گل ہے نا گل ہور آ رہی سی. آ ٹاپک جڑا نا تھوڑا چینج ہو گیا. وہ باقی کو گل صاحب تسی انہوں نے کہا جی کہ میں جواب دوں گا. جی یہ سوال اب یہ جواب دیں. سوال کیا اس کا جواب دیں. آپ قیامت تک کسی سے سوال کا جواب لے کے دے دیں. ہم رفع دین کریں. کس چیز کا؟ اس کا کہ سرکار نے کسی کو حکم دیا ہو
آپ رفعی سارے دین وہ دکھا دیں، آپشن رکھ لیندے ہیں. آپ کو ساری زندگی کا ہماری طرف سے کھلے بات ہے. سیف اللہ بھائی آپ نے نہیں دکھانا ہے ہے. جواب میں ایک جواب دے دیں. تسی پہلے یہ کیا سکھایا جب آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سیف اللہ بھائی تو آپ نے ایک دعویٰ منٹ کیوں چپ کر کرو, ایک منٹ تسی نہ بولو. آپ تسی نے بھی کیوں دعویٰ کیا جی معذرت کسی نال کا کہ مجھ سے سوال کرے میں جواب دوں گا, انہوں نے غلطی کر لی, سوال انہوں نے غلطی کر لی, میں نے غلطی کی غلطی کی انہوں نے سارے انہوں نے غلطی کری وہ مان لیا, وہ دیکھ لو مان گیا مان وہ مان گیا. ابھی میں خاموش رہنا ہے, انہوں نے خاموش رہنا ہے. کرنے دیں. تو ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਰਫਾ ਦੈਨ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਫਾ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਨਸੂਖ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਅਹਾਦੀਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ کہ کس ٹائم منسوخ ہوا ہے. یہ ہمارے معاملات ہو گئے جی کلیئر کہ یہ فرض واجب نہیں ہے, سنت مقدہ والا بھی ثابت نہیں ہوا. اور باقی ہم نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اگر کوئی مجتہد سر وہ چھڈو, فرمایا باب امری بالسکون فی الصلاۃ, نماز میں سکون کا بیان. آگے ہے وا جی, وا کا میں نہیں اور سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے اور ہاتھوں سے اشارہ کرنے کی ممانعت. دو باتیں ہو گئی. وا پہلی صف کو مکمل کرنا اور مل کر کھڑے ہونے کا بیان نماز میں سکون کا. دوسرا کیا ہے کہ جو سلام کے وقت ہے جی, فرمایا کہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت ہے کہ پہلی صف کو مکمل کرنے اور مل کر کھڑے ہونے کا حکم. اب حدیث پاک ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. وہ فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو. پھر دوبارہ تشریف لائے تو ہم کو متفرق حلقوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا. پھر آپ نے فرمایا تم متفرق طور پر کیوں بیٹھتے ہو, اس طرح صف کیوں نہیں بناتے جس طرح ملائکہ اپنے رب کے سامنے صف بناتے ہیں. آپ نے فرمایا پہلی صف پوری کرتے اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے. اس میں نبی پاک علیہ السلام نے جو پہلا ہے نا باب امری بالسکون فی الصلاۃ, نماز میں سکون کا بیان جو ہے, اس میں نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح سرکار نے رفع یدین کرنے سے منع فرمایا. کہ میں تم کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح نماز میں رفع دین کرتے دیکھتا ہوں, نماز میں رفع دین کرتے دیکھتا ہوں. یہ نہ تو ذکر ہے رکوع آدھے. ہاں جی, کسے کہتے ہیں نماز میں اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر کہاں آ گئے نماز میں. نہیں, اب میں اگر نماز میں ہوتا سر جی اس پہ ٹک لگا لیں جی, نماز میں کسے کہتے ہیں. سر ایک منٹ میری سنو گا, بات کلیئر ہو گئی. سوال کرنا سی میں نے دسو نا ایک مکمل نماز آ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰਫع ਦੈਨ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, نماز ਤੋਂ ਬਾਹਰ. پہلا جو ہے نا جی اس سے تو شروع ہوگی. نماز میں بندہ اس وقت آئے گا جب سارے اللہ اکبر ایک کہہ منٹ. لیا تو پھر نماز بھی شامل ٹھیک ہو گیا, میں مان لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ صفا درست فرماؤ, صفا درست کرنا نماز دا حصہ. نماز تو پھر تو سٹارٹ ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفے درست فرماؤ, صفے درست فرمانا نماز کا حصہ ہے. یہ دا مطلب اگر نماز دا حصہ تو نماز دا تو سٹارٹ ہوئی. نماز یہاں سے سٹارٹ ہاں کیا سارے نہیں ہوئی. فرمایا جی نماز دیکھو نماز دا حصہ جس ٹائم نماز دا ہے حصہ تو نماز ہوئی ہے تو سٹارٹ. ادھر یہ سوال ہو گیا, جواب سن لیں جی, میں عرض کر دیتا ہوں. نماز کے انتظار میں بیٹھا اسے بھی ثواب ملتا ہے, پھر اس کو بھی نماز میں شامل کریں. جو فرمایا گھر سے چلتا ہے اسی وقت سے شمار ہو جاتا ہے, وہ بھی پھر نماز میں شامل ہوگا. پھر نماز کہاں سے شروع کریں گے, اس کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ. وہ باقی ثواب ان کے سارے ہیں, جو گھر سے چلا ثواب شروع ہے, وضو گھر سے کیا ثواب شروع, وہ تو نیت ثواب ہے, وہ تو نیت ثواب ہے. لیکن نماز شروع ہوگی دیکھو جی, سر دوسری حدیث دکھاؤ کہ ایک منٹ یار میں عرض کرتا ہوں نماز کب شروع ہوگی. نماز اللہ اکبر جب کہا تو نماز شروع ہوگی. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾ ਸਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਦਿਖਾਓ نماز بچوں کا کو. حصہ وہ چیز ہے, نماز میں داخل ہونا. وہ نماز کے حصے میں دیکھیں نا جی, نماز کے حصے میں میں نے بیان کر حصہ نہیں نماز میں, نماز میں ਤੁਸੀਂ سفید دکھاؤ کہ نہیں ہے, نماز کا جماعت کا انتظار یہ تو نہیں فرمایا. نماز کا حصہ ہے. نماز کا حصہ تو ہے جی. بندے پر چیزیں حرام کب ہوتی ہیں, کھانا پینا کب حرام ہوتا ہے جب اللہ اکبر کہہ لے. اس وقت نماز میں کھانا پینا حرام ہوتا ہے کہ پہلے ہوتا ہے, بتائیں جی آپ کے ذہن کے مطابق. اللہ اکبر جب کہہ لیا اب اس کا کھانا بھی حرام پینا بھی حرام ہے. بات کر سکتا ہے کہ
اب یہ نماز میں اللہ اکبر جب کہہ دیا کچھ کھا سکتا ہے، کچھ پی سکتا ہے؟ نہیں نہیں. جب صفے سیدھی کر رہا ہو کوئی چیز کھا لے، کھا سکتا ہے اچھا کہ نہیں کھا سکتا؟ کیا خیال ہے؟ جب اللہ سر، اکبر یہ کہہ دیا تسی تو منو نماز دسو میں آ جدو گیا. حضور- جب بندہ نماز میں آیا کھا پی نہیں سکتا، وضو کے بغیر نماز ہو سکتی؟ ہاں جی نہیں ہو سکتی. لا صلاۃ علی وضو یار نماز یار تیمم وضو کے زمرے میں آ جاتا ہے نا. مطلب پاکی ہے، نماز کا حصہ نہیں وضو. ہے ایک منٹ ہاں، جی، ٹھیک ہے. نماز ہم میں جواب دے رہے ہو ہیں. گیا وضو کر کے؟ نہیں، صف میں آ گیا، نماز میں نہیں آ گیا جی. نماز میں اللہ اکبر کہہ دیا، نماز میں شامل ہو گیا. حصہ کی بات ہو گیا. ٹھیک ہے جی، چلو آج جڑا تسی کہنا تو ٹھیک ہے، میں مان لیا. یہ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ دیکھنا ہے جی، باب کا مسئلہ بھی دیکھنا ہے جی. یہ سنیں ابھی دو شریف ہے. میں رکوع کے وقت ہاتھ نہ اٹھانے کا بیان، یہ پورا باب ہے جی. یہ سنیں ابھی دو شریف ہے، پورا باب بنا ہے. رکوع کے وقت ہاتھ نہ اٹھانے کا بیان. اچھا، ساری سند کے بعد فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کیا میں تم کو رسول اللہ علیہ السلام کی نماز پڑھ کر نہ دی بتاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی، ہاتھ نہیں اٹھائے مگر ایک بار. ایدی کیڑی امام نسائی دی؟ نہیں، یہ بدوش یہ ترمذی شریف کا باب ہے. یہ ترمذی شریف کا باب ہے جی. آپ 360 پڑھ سکتے ہیں. یہ باب یہ نبی علیہ السلام صرف نماز کے آغاز میں رفع دین کرتے تھے. متن جو آپ عربی کہہ رہے ہیں نا، یہ متن حدیث ہے، وہ 360 میں لکھا ہوا ہے. یہ سارا متن ہے. اچھا جی، حکم حدیث. قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن. فرمایا، آپ فرماتے ہیں یہ حسن حدیث ہے. یہ تا امام ترمذی رحمہ اللہ. امام ترمذی جنہوں نے لکھا ہے. اچھا، اگر انہوں نے امام ترمذی رحمہ اللہ نے انہوں حسن کیا نا تے 26 علماء کرام نے 26 علماء کرام نے انہاں نو ضعیف بھی کیا 26 علماء دکھائے اور اودے وچ سنن ابو داؤد بھی ہے جنہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث نو ضعیف کیا. 26 بندے ان کے نام دکھا دیں جی. بالکل، اگر یہ ضعیف ہے جی ثابت کر. وہ نام کتھوں دکھا دیے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے. فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی لیکن ایک بار کے علاوہ رفع دین نہ کیا. یہ نا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نہیں کرتے. منسوخ کتاب ہے جی. ٹھیک ہے جی. رفع دین امام احمد بن حنبل کی تقلید میں وہ کرتے تھے. انہوں نے یہ نماز لکھی، نماز کے فرائض انہوں نے لکھے 15 ہیں جی. نماز کے واجبات 9 ہیں جی. نماز کے مستحبات 25 ہیں جی. پہلا مستحب نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا. دوسرا، رکوع کو جاتے وقت، رکوع سے واپس ہوتے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا. امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی یہ مستحب ہے. کوئی نہ کرے تو گناہ نہیں، ان کے اجتہاد میں واجب نہیں. وہ فرماتے ہیں مستحب ہے جی. ایک منٹ، آپ کرتے ہیں غیر مقلدین بھابی جو ہیں جی، غیر مقلدین بھی کرتے ہیں جی. آپ ان کی بھی دیکھ لیں جی، وہ کیا کہتے ہیں. حضور غوث اعظم نے بھی لکھا کہ یہ اس لکھا ہوا انہوں نے مستحب. جی بالکل. یہ ٹھیک ہے، مستحب عمل. ہاں اچھا کرو، ٹھیک ہے، نہ کرو گناہ نہیں ہے. نماز پڑھنی ہے اللہ اکبر کر کے، ہاتھ نہیں اٹھانے بغیر ہاتھ اٹھانے. تیسری بات بھی کلیئر ہو گئی جی. آپ نے مستحب کہہ دیا، درجہ فرض کا بھی ختم ہو گیا جی، واجب کا بھی ختم ہو گیا، بات کلیئر ہو گئی. سنت والا بھی اب گیا جی. آپ نے خود کہہ دیا کہ مستحب ہے. مستحب بھی نہیں ہے جی. یہ مستحب ان کے نزدیک ہے جو مجتہد ہے. غیر مقلدین وہابی نا جی، وحید الزمان وہابیوں کا مولوی ہے غیر مقلدین کا. اس نے یہ حدیث لکھی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے لحاظ سے. کہا اس واسطے رفع یدین مستحب ہے، واجب یا فرض نہیں ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو ترک بھی کیا ہوگا. عید وچ رفع دین وہ کیوں کرتے ہیں؟ او جی اب یہ بات سوال سن لیں جی، بڑی مہربانی. ایک منٹ جی، بڑی مہربانی ہوگی، یہ کلیئر کر دیتے ہیں. آپ کا سوال ہے کہ عید میں رفع دین کیوں کرتے؟ ہم نہیں کرتے. کوئی بندہ دکھا دے حنفی کرتا ہو. نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. رفع دین رکوع کے لیے ہوتا ہے نا جی، نہیں کرتے. سجدے کے لیے نہیں کرتے. وہ تو تکبیر ہے اللہ اکبر، وہ واجب ہے. وہ تکبیر علیحدہ، وہ رفع دین تو نماز میں حج ہو نہیں، گیا. وہ تکبیر ہے جی. رفع دین رکوع کے لیے کوئی بھی نہیں کرتے ہم. اچھا، آج ساری باتیں کلیئر ہوئی ہیں جی. فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب کہہ دیا. مستحب تک آئی یہ بات ہے.
ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਸੂਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿਖਾਇਆ ਐਸਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦੀ ਸੀ ਹਦੀਸ ਹਸਨ ਵਿਖਾਈਏ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਰ, ਮਨਸੂਖ ਇਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ- ਵਿਖਾਇਆ। ਸਭ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ- ਤਾਹਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ देखो नहीं, गल गुफ्तगू सुनो सारी मेरे कर को अगर कोई गलती बताई है तो अल्लाह रसूल ने माफ जी, कर जी, दी है अल्लाह पाक क्योंकि माफ मैं वही गल करन लगा भी वो जी। जो भी हकाम सुने ने मैं ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਵਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਕਾ ਨੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਫਲ ਜਾਨ ਕਰੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਕੱਲਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਤਨਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੇ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਫਿਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰ ਬਿਆਨ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਤਫਿਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਹਿਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁਜਤਹਿਦ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਰਫਲ ਜਾਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ मुजतहिद मुकल्लद हो बाजी आप मुकल्लद हो जाए बाजी यही मौकफ सी जो हम समझाना चाहते थे जी ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਏ मुकल्लद ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ मुकल्लद हो के सर, जनाब